اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ سورہ روم آیات 22 سے 24۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے دیکھتے بشر بن کر روئے زمین پر پھیل گئے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی ودیت کی ہے۔ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح تمام کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، لیکن سب کی شکل و صورت اور زبانیں مختلف ہیں۔ عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب سب کے سب انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ہیں تو سب کی شکل و شباہت بھی ایک سی ہوتی، اور سب کے رنگ بھی ایک سے ہوتے، اور سب کی زبانیں بھی ایک ہی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا، رنگ و نسل کی تفریق ہوئی، زبانیں مختلف نصیب ہوئیں، ہر خطے کی زبان دوسرے سے مختلف، ہر علاقے کا لہجہ اپنا، پھر ہر فرد کا انداز، آواز دوسرے سے بالکل منفرد، بن دیکھے ہی صرف آواز سنے انسان پہچان لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری زبانوں کے اختلاف میں وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہر دانش مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کا خالق ایک اللہ ہی ہے، اور یہ اس کی حیرت انگیز کاریگری ہے، یہ اس کا عظیم کرشمہ ہے کہ ہر انسان کا لب و لہجہ، اس کا ناک نقشہ کروڑوں انسانوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان کی شکل سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للعالمین، اصحاب علم کے لیے، جو لوگ صاحب علم ہیں۔ تو صاحب علم وہی ہوتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے، تفکر اور تدبر سے کام لیتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کی ان نشانیوں سے خوب واقف ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، منامکم باللیل، تمہارا رات کو سونا، والنہاری، اور دن کو سونا، کہ رات اللہ نے بنائی، انسان اس میں آرام کرتا ہے، رات کو اللہ نے لباس بنا دیا ہے، سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور دن میں بھی انسان قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، یعنی دن کو تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، رات کو تم آرام کرتے ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر چند دن انسان کو نیند نہ آئے، انسان کا عقل اور جوارے کام کرنا چھوڑ جائیں، سارا دن کام کاج کرتا ہے، رات کو انسان آرام کرتا ہے، صبح پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح رات کو سونا اور پھر صبح اٹھ جانا، یہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی دلیل ہے، کہ جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں،
محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ اسی طرح روز قیامت بھی جب انسان کو اللہ اٹھائے گا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے کے بعد ہی اٹھا دیے گئے ہیں۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سننے والے ہیں۔ تو معقول باتوں کو سب سے پہلے سنا جاتا ہے، سماعت علم کا پہلا درجہ ہے، اس کے بعد ہی تفکر اور تدبر ہے۔ تو رات میں سونا، دن میں کام کرنا، ایک عام سا انسان بھی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، بشرطیہ وہ کانوں سے سنے تو صحیح اس بات کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یُریکُمُ الْبَرْقَ، وہ تم کو دکھلاتا ہے بجلی، یا آسمان میں بجلی چمکتی ہے۔ اب اس بجلی کے چمکنے سے دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ خوفا، بجلی کے چمکنے سے خوف بھی طاری ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ پڑے، خاکستر نہ کر دے۔ وطمعا، اور طمع بھی پیدا ہوتی ہے، لالچ بھی پیدا ہوتی ہے کہ بارش برسے گی۔ گویا بجلی کا چمکنا یہ بشارت ہے بارش کی۔ تو بجلی کے چمکنے سے انسان میں دونوں قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، کہ زمین بنجر ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے اس زمین کو پھر سے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اس میں زندگی پھوٹ اٹھتی ہے۔ یہ زمین کی بھی زندگی ہے اور زمین پر رہنے والوں کے لیے بھی زندگی کا سبب ہے، اور اس میں نشانی بھی ہے کہ انسان نے بھی بالآخر مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری علامتیں اور نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جن سے ہر ایک کی زندگی وابستہ ہے، بس بات سننے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ہے۔ تو جو لوگ بھی صاحب عقل ہیں، صاحب علم ہیں، وہ ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔